اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے محترم دوستوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو فقر سے پہلے، اور فراغت کو مشغولی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. میرے محترم دوستوں، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے مطلب یہ ہے کہ آدمی جوانی میں وہ اعمال کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. جوانی میں نیکی کی عادت ڈال لی گئی تو پھر بڑھاپے میں آسانی سے نیکیاں کرتا رہے گا. اگر نہ بھی کر سکا تو ثواب ملتا رہتا ہے. تو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اور نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت و تندرستی ہے. کیونکہ جب بیماری میں بدن کمزور ہو جائے گا تب بدن اللہ کی پوری طرح اطاعت نہیں کر سکے گا. تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. اور نمبر 3، خوشحالی کو فقر سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ انسان کو مال دے تو اس کو خوب دین کے کاموں میں خرچ کرے. ایسا نہ ہو کہ مال ختم ہو جائے یا موت آ جائے پھر تمنا کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اپنے مال کو دین کے کاموں میں، دین کے راستوں میں خرچ کرے، غریبوں کی مدد کرے، اس کو بے وجہ نہ خرچ کرے، فالتو میں نہ اڑائے، اس کو اچھی جگہ استعمال کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال کو صحیح راستوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خوشحالی کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو. اور نمبر 4، فراغت کو مشغولی سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی مصروف ہو جاتا ہے تب اس کی فراغت کے وقت کی قدر آتی ہے کہ کاش کچھ فراغت مل جائے، کاش کچھ وقت مل جائے تاکہ میں اللہ کی اطاعت میں اس کو لگا دوں. جیسے کہ مقولہ ہے، النعمت اذا فقدت عرفت، کہ جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر اس کی قدر آتی ہے. جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر اس کی قدر آتی ہے. اس پر فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اس کو اپنی نیند سے چھوٹی مت کرو، اور دن روشن ہے، اس کو اپنے گناہوں سے تاریک نہ کرو. تو میرے محترم دوستوں، فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو. اور نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زندگی میں تو عمل کی طاقت رکھتا ہے، موت آنے پر یہ طاقت چھن جائے گی. اس لیے اپنی اس عمر فانی کو ضائع نہ کرے. جیسے ایک قول ہے کہ بچپن کھیل میں، جوانی مستی میں، اور بڑھاپا سستی اور غفلت میں گزرا تو خدا پرستی کے لیے کہاں سے وقت نکالے گا. اسی لیے زندگی میں
اللہ کی اطاعت کے لیے وقت کو فارغ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔